الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا نظام ایسا بنا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے اور اس کی آمد کے بعد لوگ خوشیاں مناتے ہیں. کئی مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، بچے کے پیدا ہونے پر پیڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور بچیوں کے پیدا ہونے پر جلیبیاں تقسیم کی جاتی ہے. اور ابھی مولانا نے بتایا کہ بھائی عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کا گوشت بھی رشتہ داروں میں اڑوس پڑوس میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو کھانے پینے کے ساتھ ہی ہمارا تعلق زیادہ رہا ہے. بندے کا تعلق عبادت سے ہونا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے، نبی بھی تھے، لیکن ساتھ میں ایک بندے ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی بھی ویسی رکھی تھی جو ابدیت کے مطابق ہو. تو انسان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہونا چاہیے. قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے آیت میں وضاحت فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا، ہمارے ذکر کے لیے پیدا کیا. مقصد زندگی بتلا دی کہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، ہماری یاد، عبادات، اللہ کا ذکر، دین اور اسلام کی سربلندی، اسی کی محنت، اسی کے لیے مجاہدات، اسی کے لیے ریاضتیں، اسی کے لیے مشقتیں. تو کھانے پینے کے ساتھ ہمارا تعلق اور نسبت زیادہ ہے، عبادات کے ساتھ کم ہے. جب بھی مساجد میں یا کسی جگہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، دینی پروگرام، تو سب سے پہلے ایک دوسرے سے ہم کیا پوچھتے ہیں؟ بھائی کون سے اکابر آنے والے ہیں، کون سے بزرگ آنے والے ہیں، کیا ترتیب ہوگی، پروگرام کب ہوگا، وقت کیا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا. بھائی کھانے کا کیا نظام ہے، کھانا رکھا ہے یا نہیں.
کہتے کہ ہاں ہاں کھانے کا بھی پروگرام ہے. تو پھر پوچھتے اس میں ڈش کون سی ہوگی؟ نان گوشت ہے، بریانی ہے، چکن مسالہ ہے. تو اس بہانے سے امت کمزور ہو گئی، مسجدوں میں لانا پڑتا ہے، وہ بھی کھلانے کے بہانے سے لانا پڑتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، آپ کو بھی شوق ہوا تھا کہ میں بھی دعوت کروں. ہمیں کھانے کا شوق ہے اور ایسے اللہ والوں کو کھلانے کا شوق ہوتا ہے. ہم کھا کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے صالحین اور نیک بندے کھلا کر خوش ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے زر زمین جائیداد سے نوازا ہے، مال و دولت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جگر نہیں ہے، دل نہیں ہے. میں سب کا کھاؤں، میرا کھاوے تو مر جاوے. کہتے کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. اس کی طلب چاہت یہی ہوتی ہے کہ کون مجھے کھلائے، کون مجھے انوائٹ کرے، کون مجھے دعوت دے، میں کس کا کھا جاؤں. لیکن جب کھلانے کی باری ہوتی ہے، جیسے کہ چند دوست ہوتے ہیں آپس میں، چلو بھائی کھانے کی کوئی ترتیب بناتے ہیں، آج تیری طرف سے دعوت ہو جائے، کل تیری طرف سے ہو جائے، ایک ایک دن سب کی طرف سے. اب جب اس بخیل کی باری آتی ہے کہ اب کل تیری طرف سے، تو فون سوئچ آف کر دے گا. دوسرے دن ملے گا، پوچھے گا کیا ہوا، طبیعت خراب ہو گئی تھی. مفت کا کھانے کی عادت پڑی ہے، کھلانے کا جذبہ رکھو. انسان جتنا اللہ کے راستے میں کھلائے گا، اللہ کے بندوں کو کھلائے گا، اللہ کے مخلوق کو کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار خداوندی میں عرض کی، اے الہ العالمین، آپ نے اتنی عظیم سلطنت کا مالک بنایا، اتنی بڑی بادشاہت آپ نے عطا فرمائی ہے، یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے. میری آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی ساری مخلوق کی ایک دن دعوت کروں. میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو جائے میں ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. اب تعالی شانہ نے فرمایا کہ اے سلیمان، میں اپنی ساری مخلوق کو روزی پہنچاتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں. یہ چیز تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. تم اس کی ضد مت کرو، یہ چاہت مت رکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ الہ العالمین، آپ نے سب کچھ مجھے دے رکھا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، میرے پاس ہر چیز موجود ہے خدمت کرنے کے لیے. انسانوں سے بڑھ کر جنات ہیں، بڑے سے بڑا کام کر دیتے ہیں. آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میری یہ تمنا بھی پوری ہو جائے، میں مخلوقات کی دعوت کر لوں. جب بہت اصرار کیا، اللہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، چلو آپ کی آرزو تمنا بھی پوری کر لو. یہ واقعہ قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، اور حدیث کی کسی کتاب میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی صحیح سند نہیں ملتی. ہاں بعض کتابوں میں بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ اس کو نہ جوڑے، حدیث کے ساتھ بھی اس کو نہ جوڑے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ میرے نبی، دعوت سے پہلے اس کی تیاری کر لو، کھانا کہاں کھلاؤ گے، کیونکہ سب مخلوق کی دعوت کرنی ہے، چرندے پرندے درندے انسان حیوان جنات سب کی دعوت کرنی ہے. کھانا کہاں کھلاؤ گے، اس کے لیے جگہ بڑی چاہیے. حکم ملا کہ سلیمان سمندر کے کنارے پر ایک وسیع مکان بنائیے، ایک بڑا گھر بنائیے، تعمیر کیجئے.
بڑا گھر بناؤ اور اس گھر میں بڑا ہال بناؤ. اتنا بڑا ہال ہونا چاہیے کہ اس میں سب مخلوق آ جائے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. چیونٹی بھی اندر داخل ہو جائے، ہاتھی بھی اندر داخل ہو جائے، اور بڑی بڑی سمندر کی مخلوقات، وہیل مچھلیاں، امبر مچھلیاں سب داخل ہو جائے. وہ مچھلیاں چھوٹی نہیں ہوتی، ہوائی جہاز سے بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں ہیں، فلائٹ سے بڑی بڑی. تیاری شروع کی مکان بنانے کی. سمندر کے کنارے اب مکان تعمیر ہو رہا ہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کی تعمیر کے اندر 1 سال اور 7 مہینے لگ گئے. اتنا بڑا مکان، اتنا وسیع اور عریض اس کا ہال بنایا، ڈائننگ ہال. مہمانی کرنی ہے، اس میں کھلانا ہے مخلوق کو. جب یہ تیار ہو گیا تو پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اب کھانا بنانے کی تیاری کی جائے. کھانا پکاؤ. کیا بنائیں گے؟ مہمان آنے والے ہیں تو میزبان یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا کھلاؤں، بہتر سے بہتر ان کے سامنے ڈش رکھوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے 22,000 بیل ذبح کیے گئے. 1 2 نہیں، 22,000 بیل ذبح کیے. یعنی یہ تو گوشت ہو گیا اتنا. اور اس کے ساتھ دوسری کھانے پینے کی چیزیں. لکھا ہے کہ مشروبات یعنی جو کولڈ ڈرنک ہوتی ہے، جو پینے کی چیزیں ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے تالاب بھر کر. یہاں تو شادیوں میں 1 گلاس دے دیا، دوسرا مانگیں گے تو وہ دوسرا تیسرے کو اشارہ کرتا ہے کہ یہ ڈبل مانگ رہا ہے، کیا کروں؟ کیا کہ بھائی اتنا ہی ملے گا. یہاں تو پورے کے پورے تالاب بھرے ہیں، جتنا پینا ہو. اور کھانا بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے جو جنات تھے وہ بڑے بڑے برتن بناتے تھے، تانبے کے، اور پیالے پتھروں کے بڑے بڑے پہاڑوں سے کریت کر. ایک پیالہ ایسا کہ پورا ڈیوز بری اس میں سے پی لے رہے. اور ایک دیگ اتنی بڑی بڑی بنائی تھی کہ پورا ڈیوز بری اس میں سے کھانا کھا لے تب بھی کھانا باقی رہے گا. ایسی بڑی بڑی دیگیں، برتنیں، بڑے بڑے لگان، اس میں کھانا تیار ہو رہا ہے کیونکہ سب مخلوق کو کھلانا ہے. کھانا پکاتے پکاتے جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، الہ العالمین اپنی مخلوق کو بھیج دیجئے. جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہوا میں اڑنے والی، زمین پر رینگنے والی، چلنے والی، پھرنے والی، سمندر میں تیرنے والی، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو بلائیے، سب کو انوائٹ کیا ہے کہ آج سب کا کھانا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، دعوت ہے، ضیافت ہے. جب سب لوگ آ گئے دعوت میں تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کو حکم دیا کہ آپ کا جو تخت تھا وہ سمندر کے اوپر، ہائٹ کے اوپر اس کو لگا دے، ہوا کے اندر معلق، تاکہ دیکھے کہ اللہ کی جتنی مخلوق آئی ہے وہ نظارہ بھی دیکھے. وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، دیکھنے کا ایک عجیب منظر، تاکہ میں دیکھوں کہ جو مخلوق آئی ہے کس حال میں آئی ہے، کتنے آئے ہیں، کہاں آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں. سب مخلوق آ گئی، آپ کا تخت معلق ہے. پھر اللہ سے اجازت چاہیے، الہ العالمین کھانا بھی تیار ہے، پینا بھی تیار ہے، آپ کی مخلوقات بھی حاضر ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں کھلانا شروع کروں. آپ اجازت دیجئے کہ پہلے خشکی کی مخلوق کو کھلایا جائے یا تری کی یعنی زمین کی مخلوق کو پہلے بلایا جائے یا سمندر کی پانی کی مخلوق کو پہلے بلایا جائے. اللہ نے فرمایا کہ سلیمان سمندر سے قریب ہو، پہلے سمندر کی مخلوق کو بلا کر کھلاؤ. بس پھر دیکھنا کیا تھا، سمندر کے اندر سے ایک ہی مچھلی نکلی، ابھی تو دوسری ساری مخلوق تو باہر ہے. ایک مچھلی نکلی، بڑی مچھلی،
اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج کا کھانا، آج کی دعوت میرے سلیمان کی طرف سے ہے، اس لیے آپ مجھے کھانا کھلا دیجئے، میری بھوک کا وقت ہو گیا ہے، میں بھوکی ہوں، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا صبر کر، سب کو آ جانے دو، پھر سب ساتھ میں کھا لینا، جتنا کھانا ہو کھا لینا، یہاں کتنا کھانا بنا ہے۔ وہ مچھلی کہنے لگی اللہ کے نبی، میں زیادہ دیر تک خشکی پر زمین پر ٹھہر نہیں سکتی، آپ مجھے پہلے کھانا کھلا کر فارغ کر دیجئے، بعد میں دوسری مخلوق کو کھلاتے رہیے۔ ہوتے دعوت میں بھی آتے ہیں نا ایسے، وہ پڑا پڑی کرنے والے، سب سے پہلے میچ کھا لو، نہیں جگہ ملے تو بھی جگہ بنا لے گا وہ، یا کھڑے کھڑے ڈش میں لے کر کھا لے گا کون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ مچھلی ہے، اس کو پہلے کھانا کھلا دیا جائے۔ وہ بڑے ہال میں داخل ہو گئی، اب کہا کہ اب کھانا شروع کیجئے، میرے سامنے لائیے۔ وہ بڑی بڑی دیگ میں نے بتائی نا کہ پورا ڈیوس بری ایک ایک دیگ میں ہی کھا لے، اتنی بڑی بڑی دیگیں۔ جناتوں کو حکم ہوا کہ اب کھلاؤ ان کو۔ مچھلی نے اپنا منہ کھول دیا، اب اس میں ڈال لیے، وہ بڑی بڑی دیگیں اندر ڈالی جا رہی ہیں، ایک دیگ گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، جتنا کھانا بنا تھا سب کا سب اس کے اندر چلا گیا، ایک ہی مچھلی نے کھا لیا۔ اس کے بعد وہ مچھلی کہنے لگی حلمی مزید، اور لائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیرت زدہ ہے، تعجب کرنے لگے کہ یہ تو ساری مخلوق کا کھانا بنایا تھا اور یہ اکیلی کھا گئی، ڈکار بھی نہیں لیا، کھانے کے بعد ڈکار آنا چاہیے وہ بھی نہیں آیا۔ اس کو پوچھا کہ تیری غذا کیسی ہے، تیری خوراک کتنی ہے، سب مخلوقات کا کھانا تو اکیلی کھا گئی۔ وہ مچھلی کہنے لگی اللہ کے نبی، یا آپ نے جتنا کھانا بنایا تھا یا مجھے جتنا کھلایا، یہ میرا ایک لقمہ ہوا، 1 بائٹ، ایک لقمہ ہوا، اور میرا پروردگار روزانہ مجھے ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ آج آپ کی دعوت کی وجہ سے میں بھوکی رہی، مجھے بھوکا رہنا پڑا، ایک ہی لقمہ کھانا ملا، میں بھی پریشان ہوئی، بھوکی رہی، اور ساری مخلوقات آپ کی دعوت کی وجہ سے آپ بھوکی رہے گی آج۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو سجدے میں گر گئے، رونے لگے، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یہ سب کو روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ سب کے رزق کا ذمہ دار کون؟ اللہ۔ ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کان پکڑ لیے، معافی مانگی، الہ العالمین غلطی ہو گئی، میں آپ کی مخلوق کی دعوت نہیں کر سکتا، انہیں کھلا نہیں سکتا۔ تو دیکھیے، یہ دعوت کے بھی اصول ہیں کہ جب کسی کے سامنے کھانا لایا جائے تو پہلے تعداد ہونی چاہیے، گنتی ہونی چاہیے، کتنے آدمی انوائٹ کیے ہیں۔ اگر 200-300 آدمی انوائٹ کیے ہیں تو احتیاطاً 50 آدمی کا زیادہ بنانا پڑتا ہے، کیونکہ بغیر بسم اللہ کے بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں تو معلوم نہیں، ورنہ ہمارے یہاں تو 300 آدمی کا کھانا ہو تو 350-400 کا بنانا پڑتا ہے۔ وہ گھومتے ہی رہتے ہیں، مفت کی دعوت والے وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعوت کا واقعہ ہے، میں نے پہلے ہی کہا قرآن و حدیث میں اس کا حوالہ نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جو جنات تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے زمانے میں آپ نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تھی، اور ابھی تعمیر ادھوری تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وصیت کی کہ یہ تعمیر مکمل ہونی چاہیے، بیت المقدس مکمل ہونا چاہیے،
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں جناتوں کو کام پر لگا دیا، ان کے حوالے یہ کام کر دیا، وہ بیت المقدس کی تعمیر کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، کیونکہ جنات جو ہیں وہ شریر ہیں، آپ کا کھڑا رہنا ضروری ہے، ورنہ وہ بھاگ جائیں گے، آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں۔ وہ تعمیرات میں لگے ہیں، تعمیر ہو رہی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وہ لاٹھی اور عصا جو تھا ساتھ میں، وہ لے کر محراب میں چلے گئے اور محراب میں کھڑے ہو گئے، اور جس حالت میں کھڑے تھے اسی حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی، انتقال فرما گئے۔ لاٹھی کے سہارے تھے، کھڑے تھے، اور اسی حالت میں انتقال ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی مشیت تھی۔ اسی حالت میں کھڑے ہیں، جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز میں ہیں، اور آپ ویسے بھی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، اس طرف تعمیرات ہو رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح محراب میں لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں۔ اس طرف بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، کام ختم ہوا، اور اس طرف لاٹھی جس کے سہارے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اس میں دیمک لگ گئی، جو لکڑی کا کیڑا ہوتا ہے وہ لگ گیا، اور وہ لکڑی ٹوٹ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پہ سہارے پر تھے، وہ بھی گرے لکڑی ٹوٹنے کی وجہ سے۔ تب جناتوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ نبی کی جو لاش ہوتی ہے، یہ نبی کی لاش کبھی زمین نہیں کھاتی، مٹی نہیں کھاتی، وہ ایسے ہی تر و تازہ رہتی ہے۔ اس لیے 1 سال یا کئی سال کے بعد بھی وہ نبی کی لاش ویسی کی ویسی باڈی ویسی ہی رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا، آپ محراب میں چلے گئے۔ ویسے تو موت کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ ہماری موت کب آنے والی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، کن لوگوں پر آنے والی ہے، کس حالت میں آنے والی ہے، کسی کو علم ہم نے نہیں دیا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور دوسری چیز کہ بارش کا علم اللہ فرماتے کہ ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ ہاں، آپ انٹرنیٹ پر چیک کر سکتے ہیں کہ فوکس ہے بارش کا، لیکن کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کس اندازے سے ہوگی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ آج بارش ہونے والی ہے، کب ہوگی کوئی یقینی طور پر نہیں بتا سکتا۔ اللہ فرماتے کہ اس کا علم بھی ہمارے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز کہ ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں اللہ کے علاوہ۔ مشین کے ذریعے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، شریر ہوگا یا صالح ہوگا، دنیا میں آنے کے بعد وہ کتنے وقت تک زندہ رہے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ چوتھی چیز وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آئندہ کل انسان کیا کرنے والا ہے اس کا کسی کو علم نہیں، خود ہمیں بھی معلوم نہیں کہ آئندہ کل ہم کیا کریں گے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور 5ویں چیز بتائی کہ انسان کی موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس حالت میں ہوگی، کس زمین پر ہوگی، اس کا علم بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ فرماتے ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی ہے،
जिन्नातों को भी मालूम नहीं था, वरना वो वहीं से काम छोड़कर चले गए। आप इंतकाल भी फरमा गए और बैतुल मुक़द्दस की तामीर भी अल्लाह ताला ने अपने फजल से पूरी करवा दी। अल्लाह ताला फ़हम कुरान नसीब फरमाए, कुरान करीम के हक़ाइक़ से मालामाल फरमाए और सुनी हुई बातों पर अमल का जज्बा नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े, दुआ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह दिन रात के गुनहगार हैं, सुबह शाम के गुनहगार हैं। प्यारे अल्लाह गुनाहों से थक चुके हैं, गुनाहों से आजिज आ चुके हैं। ए अल्लाह गुनाहों की नफरत दिल में डाल दे, गुनाहों से ऐसा दूर भागने वाला बना जैसे हम जहरीले और मूजी जानवर से दूर भागते हैं। ए अल्लाह गुनाहों के नाम से डर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह नेकियों का इश्क अता फरमा, नेकियों से मोहब्बत अता फरमा, नमाजों से मोहब्बत अता फरमा, तिलावत कुरान से इश्क अता फरमा। ए अल्लाह आपसे बार बार लो लगाने वाला, मांगने वाला बना दे। प्यारे अल्लाह नाफरमानी में जिंदगी गुजर रही है, बाकी जिंदगी ताआत और मर्जियात वाली अता फरमा। नाशुक्री वाली जिंदगी से हिफाजत फरमा, शुक्र गुजारी वाली जिंदगी अता फरमा। नफ्स और शैतान के मक्कारियों से, चालबाजियों से हिफाजत फरमा। कुरान करीम का फहम अता फरमा, कुरान करीम से इश्क अता फरमा, इसके उलूम से माला माल फरमा। अल्लाह इस किताब मुकद्दस की कदरदानी अता फरमा, बार बार पढ़ने वाला, समझने वाला, समझाने वाला बना। इसकी खिदमत के लिए अल्लाह हमें कबूल फरमा, हमारी नस्लों को कबूल फरमा। ए अल्लाह उलूम नाफिया से माला माल फरमा, अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी उम्र में बरकत अता फरमा, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारी सेहत में बरकत अता फरमा, घरों में दीन का माहौल पैदा फरमा। अल्लाह दीन पर चलना हम सब के लिए सहल और आसान फरमा। हमें अपने अहलो अयाल की आंखों की ठंडक बना, हमें उनकी आंखों की ठंडक बना। अल्लाह उनको हमारी आंखों की ठंडक बना। घर का नूरानी माहौल पैदा फरमा, अल्लाह शरई माहौल पैदा फरमा। अल्लाह दीन जिंदा फरमा, दीन की हमीयत नसीब फरमा। घर के छोटे बड़े हर फर्द को दीन से लगाव, मोहब्बत, इश्क अता फरमा। अल्लाह ईमान के इस कीमती हीरे की कदरदानी अता फरमा, जिसके लिए सहाबा इकराम ने मारे खाई, कुर्बानियां दी, घर से बेघर हो गए, वतन को छोड़ दिया। प्यारे अल्लाह हम तो घर पर रहते हैं, अल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बेहतरीन जिंदगी आपने हमें अता फरमाई है। साथ में दीन की फिक्रें भी नसीब फरमा दे, दीन की मेहनत भी हमें अता फरमा दे, दीन पर चलना भी हमारे लिए आसान फरमा दे। ए अल्लाह रमजान के फयूज बरकत से माला माल फरमा। रहमतों का अशरा चल रहा है, रहमतों की बरखा बरस रही है, हमें भी अपनी रहमतों की बरखा में ढांप लीजिए, हम पर भी रहमत के कुछ छींटे डाल दीजिए। आइंदा मगफिरत का अशरा आने वाला है, अल्लाह उसके अंदर पहुंचाकर हमारी भी मगफिरत फरमा। जहन्नम की आग से खलासी का अशरा आने वाला है, वहां पहुंचाकर हमें भी जहन्नम की आग से बरी फरमा दे। हमारे वालिदैन को जहन्नम से बरी फरमा दे, हमारे अहलो अयाल को बरी फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम की आग से नजात दे दे। ऐ अल्लाह जन्नत का मुस्तहिक बना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार। ऐ अल्लाह हम आपसे आपकी जन्नत का सवाल करते हैं, आपकी जहन्नम से पनाह चाहते हैं। प्यारे अल्लाह हमारी छोटी टूटी फूटी इबादतें कबूल फरमा, नमाज रोजे कबूल फरमा, सदकात खैरात कबूल फरमा, तिलावत कबूल फरमा। ऐ अल्लाह नमाजों में खड़े रहना सहल और आसान फरमा, हर किस्म की नेकियां हमारे लिए आसान फरमा। ऐ अल्लाह कामकाज के बोझ को भी हल्का फरमा दीजिए, हमारी रोजी को आसान फरमा, कम मेहनत में ज्यादा रोजी, बरकत वाली रोजी अता फरमा। ऐ अल्लाह रोजी के मामले में आपके बेशुमार बंदे परेशान हैं,
سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، سب کو حلال طیب وسیع کشادہ روزی عطا فرما، اپنے فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرما، نافرمان بندوں میں بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفے قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔